मुकम्मल हो गए हैं और दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना है कि कुछ देर तक मुशावरत करके फैसला सुना दिया जाएगा। जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के जो वकील सलमान अकरम राजा, उन्होंने सबसे अहम और आखिर में दलाइल दिए और इस दलाइल के मुकम्मल होने के बाद जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया। सलमान अकरम राजा की जानिब से दलाइल दिए गए कि जो सदर पाकिस्तान का इख्तियार था सेक्शन 57(1) के तहत तारीख देने का, वो बिल्कुल दुरुस्त था और आइन के मुताबिक था। लेकिन सदर पाकिस्तान तस्लीम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए उन्हें तारीख नहीं देनी चाहिए थी। उनका कहना था कि सदर पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए तारीख देने का इख्तियार नहीं था। सदर मुमलिकत अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे और उनका कहना था कि गवर्नर KP का मौक़िफ़ मामले को कशीदा करता है, जबकि पंजाब में सदर को इख्तियार था कि वो इलेक्शन की तारीख देते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कि इस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने सवाल किया सदर को राय आपने किस बुनियाद के ऊपर दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बतौर वकील मैंने राय दी क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट 57(1) है उसके तहत सदर के पास ये इख्तियार था। अपना सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि सदर मुमलिकत ने फैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की जो तारीख देने का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लें। और उनकी जानिब से कहा गया कि अब तक सदर मुमलिकत ने KPK की हद तक एडवाइस वापस क्यों नहीं ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तो सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि वो जल्द अपनी एडवाइस वापस ले लेंगे। इसके अलावा जो JUI के वकील थे कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से कहा गया कि एक सूबे में अगर गवर्नर के पास इख्तियार है तो दूसरे सूबे में भी गवर्नर के पास इख्तियार होना चाहिए। उन्होंने फरूक नाइक के दलाइल से इख्तिलाफ किया और ये कहा कि जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 है वो आइन के खिलाफ है और शायद ये इलेक्शन एक्ट बनाते वक्त गलती हो गई हो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इस गलती को दुरुस्त करना क्या अदालत का काम है या फिर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे मंसूर अमान, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्योंकि हल्का बंदियाँ हो रही हैं और 30 अप्रैल तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, इसलिए अदालत को फैसला करते वक्त हल्का बंदियों के मामलात को भी सामने रखना चाहिए। जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या गारंटी है कि जो हल्का बंदियां हैं वो अप्रैल 2023 तक 30 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि 2016 में होने वाली हल्का बंदियां 2022 में हुई थी मुकम्मल। ठीक है, फ़हीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इरशाद साहब, ये फरमाइएगा कि आज दिन भर समाअत जारी रही है, अब फैसला महफूज कर लिया गया है, कुछ देर में सुनाया जाएगा, आप क्या देख रहे हैं, मामलात को किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आइन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है और ये बात भी अब वाज़ेह हो गई है कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें हों या गवर्नर हों 2 सूबों के या इलेक्शन कमीशन हो, वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। और ये बदकिस्मती की बात है कि आइन की वायलेशन पर ये फरीक तुले हुए हैं। लेकिन अदालत ने ज़ाहिर है जो भी फैसला करना है आइन के पैरामीटर्स में करना है, आइन को मद्देनजर रख कर करना है और ये देखना है कि आइन की पाबंदी भी हो और जो अमली मुश्किलात ये लोग बयान कर रहे हैं अख्तियारात के हवाले से या शेड्यूल के हवाले से या बाकी जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके हवाले से, उनको भी एड्रेस किया जाए। बजाय तो यही लग रहा है कि अदालत 1-2 चीजें तो वाज़ेह कर देगी कि आइंदा इख्तियारात जो आइन में तयशुदा है कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है, ये तय होगा कि अगर वो शख्स तैयार नहीं होता, वो ओहदेदार तैयार नहीं होता, तो मुतबादल स्कीम एक देनी पड़ेगी और वो ज़ाहिर है या इलेक्शन कमीशन हो सकते हैं या सदर हो सकते हैं। दूसरा ये होगा कि सदर ने जो ऐलान किया है उसकी आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है, और तीसरा ये है कि आइंदा डेडलॉक की सूरत पैदा ना हो। ये चीजें अगर अदालत कर देती है, बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि अदालत तारीख तो नहीं देगी लेकिन अदालत ये वादे कर देगी कि जो शायद आ चुकी है तारीख वही हतमी है या 2-4 दिन आगे पीछे करने से आइन की वायलेशन नहीं होती। आइंदा के लिए तय हो जाएगा कि कोई सरकारी ओहदेदार और कोई इदारा जो है ना आइन को वायलेट करे और ना ही खामखा कानूनी मुशदाफियों के जरिए सियासी और इंतखाबी अमल को डिस्टर्ब करे। तो ये पैरामीटर जब तय हो जाएंगे फिर आसानी हो जाएगी, इस दफा भी इलेक्शन हो जाएंगे और आइंदा भी किसी कोई भाम नहीं होगा
کہ الیکشن بہرحال وقت پہ ہونے چاہیے، کیونکہ موجودہ یعنی ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابہام جو ہے وہ آج دور ہو جائے گا؟ ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا، ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انور صاحب فرمائیے گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، کہ آپ کو بھی لگتا ہے جس طرح ارشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ آج ابہام دور ہو جائے گا اور ایک واضح طور پر چیز سامنے آ جائے گی کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ 2-3 دن جو یہ کارروائی ہوئی ہے اس کے اندر جو مختلف آرگومنٹس آئے ہیں اور جو کورٹ میں جو سوالات کیے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ قانون جو ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو کسی صورت میں۔ اور اگر یہ بات ذہن میں ہے ججز کے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے جس کا کہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، تو پروٹیکشن آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا پرائم اور بڑے کروشل چیز ہے۔ اب یہ جو جتنی کارروائی ہوئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ہو جائیں، اور ان الیکشن کے اس آرڈر کے اندر ہر وہ چیز لکھ دی جائے اس کے اندر کہ آئندہ جو ہے وہ ابہام نہ رہے، کوئی جورسڈکشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دی جائیں، اتھارٹیز ڈیفائن کر دی جائیں، اور یہ کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرائے گا اور کون کون تاریخیں دے گا اور کس طریقے سے یہ کارروائی کی جائے گی، یہ سب چیزیں میرے خیال میں اس میں لکھی جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تاریخ دے گی یا نہیں دے گی، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پابند ضرور کرے گی کہ تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، اور کتنے عرصے میں دے دی جائے یہ بھی میرے خیال میں پابند کر دے گی۔ تو اس لحاظ سے کوشش تو یہی ہوگی کہ الیکشن ہو جائے۔ اب ہمیں انتظار ہے کہ کیا آرڈرز آتے ہیں۔ یقیناً آرڈرز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ انور صاحب، کیا آپ اس بات کی گنجائش دیکھتے ہیں کہ 90 روز سے الیکشن کی تاریخ بڑھائی جا سکے؟ دیکھیے، جو کورٹ نے جو کہا ہے، دو چیزیں ہیں جو لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، ناٹ لیٹر دین 90 days۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن اس کا کرنا پڑے گا، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بیسیکلی کہا ہے کہ یہ آپ کو 90 days میں تو کرانا پڑے گا، مگر اگر کسی وجہ سے یہ بعد میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس صورت میں آپ ہم سے ایکسٹینشن تو مانگ سکتے ہیں، مگر ہم آتھرائز نہیں کر سکتے آپ کو کہ آپ، اسی لیے جو ناٹ لیٹر 90 days جو کہا ہے اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ آتھرائز تو نہیں کر سکتے 254 کے تحت۔ اس میں 254 میں کہا کہ اگر کسی وجہ سے نہ ہو ایک چیز تو اس کو ایکسٹینڈ کیا، یا اس کے اندر جو ہے ہمیں وہ کر سکتے ہیں، پرمیشن دے سکتے ہیں، یا مگر ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیکھیں گے اگر آپ نے پرمیشن مانگی یا آپ نے ڈیلے کا آپ نے ایکسٹینشن مانگا تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وجہ کیا تھی، کہ آپ نے تو نہیں وہ کیا یا کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر میرے خیال میں ججمنٹ میں آئی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ انور صاحب موجود رہیے گا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ معاملہ بہت زیادہ سیاسی بھی ہوا ہے، پریس کانفرنس اور جلسوں میں بھی بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے اس چیز کا۔ ایک فریق اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پر متفق نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس کیا اختیار رہ جائے گا؟ اور انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ آئینی اور قانونی ایشو ہے، اس کو سیاستدانوں کے پریس کانفرنس کی نظر تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ہمارے سیاستدان پرویز مشرف کے بارے میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ضیاء الحق آج تک مطعون ہو رہا ہے کہ جس نے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی، تو سیاستدانوں کو یا سیاسی حکومت کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کریں، صریحاً آئین کے خلاف جائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی عدالت جو ہے وہ ان کو پابند کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف پریس کانفرنس شروع کر دیں۔ عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کسی پریس کانفرنس سے متاثر ہو کر نہیں کرنا، اس نے فیصلہ کرنا ہے آئین کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں۔ اور ہم ایک یہ جو اسمبلیوں کی مدت، مقررہ مدت میں انتخابات نہ کرانے یا اسمبلی کے اجلاس نہ بلانے کا حشر ہم 1971 میں دیکھ چکے ہیں،
اس لیے میرا خیال ہے عدالتی فیصلہ جو ہوگا وہ اس پریس کانفرنس سے یا بیانات سے یا پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر ہوگا، آئین اور قانون کی روشنی میں ہوگا، اور اگر عدالت سے کوئی مہلت مانگی جائے گی تو وہ مہلت بھی آئین اور قانون کی روشنی میں دی جائے گی، نہ یہ کہ کسی شخص کو یا ادارے کو اس کی اپنی خواہشات پر یا کسی سیاسی مسائل اور مقاصد کی بنیاد پر دی جائے گی۔ لیکن انور منصور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ فرمائیں کہ اگر اچھا ارشاد صاحب، انور صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے۔ اچھا انور صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا۔ ہمارے نمائندے غلام نبی یوسف سے مارصد موجود ہیں، ان سے ذرا وہاں کی صورتحال اس وقت جان لیتے ہیں تازہ ترین۔ غلام نبی یوسف سے بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور کب تک بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا؟ جی بالکل فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس نے جاتے جاتے یہ آبزرویشن دی ہے کہ ہم شارٹ وائل میں جو آپس میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے۔ ابھی جو دلائل سامنے آئے ہیں اس میں تمام جو وکلائے ان کے دلائل کنکلوڈ ہو گئے ہیں، اور سب کا جو متفقہ ایک ویو ہے وہ یہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حد تک یہ آبویس ہے کہ گورنر نے چونکہ جو ڈیزولوشن کی ایڈوائس ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کی ہے، لہٰذا یہ اب ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے آرٹیکل 105 کے اندر کہ وہ ہی تاریخ دیں گے، جبکہ پنجاب کی حد تک جو ویو ہے وہ منقسم ہے، اور جو گورننس کے وکلا ہے اور جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے جو وکلا ہے ان کی یہ دلیل تھی چونکہ گورنر نے یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کی ہے اور یہ اسمبلی آرٹیکل 112 کے تحت ڈیزالو ہو گئی ہے، لہٰذا گورنر جو ہے نا وہ تاریخ دینے کا پابند نہیں ہے، چونکہ اس معاملے میں کانسٹیٹیوشن سائلنٹ ہے، لہٰذا اس کے لیے یا تو قانون سازی کی ضرورت ہے یا یہ عدالت کی انٹرپریٹیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جو عدالت کی آبزرویشن ہے جی غلام نبی، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ صدر کے اختیار 90 روز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا رہی آبزرویشن، اس کے اوپر کیا دلائل پیش کیے؟